میرا علاقہ حالانکہ یہ شہر کہلاتا ہے، لیکن میں اپنے علاقے کو ایک دیہی علاقہ سمجھتی ہوں، کیونکہ وہاں پر کوئی بھی صحت کی سہولیات کے حوالے سے آتا تھا اس کو نہیں آنے دیا جاتا تھا، اور فیملی پلاننگ والوں کو تو بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا کہ یہ لوگ آ گئے، ہماری خواتین فیملی پلاننگ نہ کریں، مرتی رہے، اموات زچہ بڑھتی رہے، بچے غذائی کمی کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن فیملی پلاننگ کی طرف کسی کا بھی رجحان نہیں تھا، تو وہ لوگ آنے نہیں دیتے تھے۔ تو میں نے یہ قدم اٹھایا، میں نے کہا نہیں، میں اس فیلڈ میں جاؤں گی۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنا کام شروع کیا۔ بڑی مشکلات ہوئیں، بہت مشکلات ہوئیں، علاقے کے لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے، رشتہ دار، ارے وہ سلمہ ہے نا، وہ فیملی پلاننگ کرتی ہے، وہ آئے تو اس کو آنے نہیں دینا، تو بڑی مشکلات تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج بہت سارے مسائل کے بعد کہ ہماری بات بھی سنی جاتی ہے، علاقے میں کام بھی کیا جاتا ہے، اور ہر گھر میں اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے، ہمیں عزت دی جاتی ہے۔ سلمہ لیڈی ہیلتھ ورکر ہیں جو کہ کراچی کے مغربی علاقے بلدیہ ٹاؤن کی رہائشی ہیں۔ لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام کا آغاز بے نظیر بھٹو نے کیا تھا، جس کا مقصد خواتین کو بااختیار بنانا اور ان کو مالی معاونت فراہم کرنا تھا، جس میں دیہی اور پسماندہ علاقوں سے آنے والی 1,10,000 خواتین کو روزگار فراہم کیا گیا۔ یہ خواتین سماجی قواعد اور توقعات سے لڑتے ہوئے ایسے علاقوں میں گھر گھر خدمات مہیا کرتی ہیں جہاں صحت کے نظام تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ ان کو اکثر پاکستان کے ناقص صحت کے نظام میں ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے۔ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ذمہ داریوں میں شامل ہیں اس علاقے کی معلومات جمع کرنا جہاں وہ خدمات سر انجام دے رہی ہیں، بچوں کی پیدائش درج کرنا، ویکسین دینا، ماں اور بچے کی صحت، خاندانی منصوبہ بندی، بچے کی پیدائش کے بعد دیکھ بھال، حفظان صحت کی عام تعلیم۔ فرحت سلطانہ بلدیہ ٹاؤن کی لیڈی ہیلتھ سپروائزر ہیں، جنہوں نے 1995 میں پروگرام کے آغاز ہی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ جب شروع میں ظاہر ہے کوئی بھی چیز فرسٹ ٹائم کی جائے تو وہ مشکل ہوتی ہے۔ جب فرسٹ ٹائم ہمیں یہ ٹریننگ دی گئی اور ہم فیلڈ میں گئے تو کافی ایشوز تھے، لوگ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے تھے، کئی گھروں میں تو ہمیں پتھر بھی پڑتے تھے۔ تاہم جیسے جیسے وقت گزرا، فرحت اور سلمہ جیسی لیڈی ہیلتھ ورکرز نے اپنی برادری کے لوگوں کے ساتھ اعتماد کی بنیاد پر تعلقات استوار کر لیے، اور ہر گھر میں اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے، ہمیں عزت دی جاتی ہے، اور ہمارا کام بہت اچھا ہے۔ ہر گھر میں جانا، 7 سے 8 گھر ہوتے ہیں ہمارے روزانہ کے، وہ ہم کسی بھی ٹائم میں ہم کر لیں، لیکن ہماری جو ڈیوٹی ہے نا وہ 24 گھنٹے کی ہے۔ ہمیں کبھی بھی کسی بھی گھر میں ضرورت پڑ جائے تو ہم جاتے ہیں، اور اگر کسی ماں کو اگر ORS چاہیے، اس کا بچہ بیمار ہے یا فیملی پلاننگ کی اشیاء ہیں، تو رات کو بھی دروازہ کھٹکھٹا کے ہم سے چیزیں طلب کی جاتی ہے اور ہم دیتے ہیں۔ ہم منع نہیں کر سکتے، نہ ہم منع کرتے ہیں، کیونکہ ہم اچھا اپنا اخلاق اچھا رکھتے ہیں تاکہ لوگ باغ ہمیں پسند کریں، ہمارے کام کو سرائیں۔ چونکہ یہ لیڈی ہیلتھ ورکرز اپنے علاقے کے لوگوں کا اعتماد حاصل کر چکی ہیں، حکومت بنیادی صحت کی سہولیات کی فراہمی سے بڑھ کر ان پہ انحصار کرتی ہے۔ ہماری لیڈی ہیلتھ ورکر پولیو میں کام کرتی ہیں، ڈینگی پروگرام میں کام کرتی ہیں، TB کنٹرول پروگرام میں کام کرتی ہیں، ملیریا میں کام کرتی ہیں، مردم شماری سینسس ہوا تھا اس میں بھی کام کیا ہے، الیکشن ہوتے ہیں اس میں بھی ڈیوٹی سر انجام دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ مطلب ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو ہو کہیں بھی تو وہاں پر لیڈی ہیلتھ ورکر کے بغیر وہ کام ہو نہیں سکتا۔ یعنی محکمہ ہیلتھ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے لیڈی ہیلتھ ورکر، ان کے بغیر کوئی بھی کام ہو نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں EPI کے لیے ایک بہت بڑا ادارہ موجود ہے جو ویکسینیشن کرتا ہے، لیکن اس میں بھی لیڈی ہیلتھ ورکرز کی خدمات لازمی ہیں۔ اور نیوٹریشن پر کوئی بھی NGO آتی ہے نا، دیکھیں ان کو اگر فیلڈ میں کوئی بھی سیشن کرنا ہے، کوئی اویئرنیس سیشن کرنا ہے، کوئی معلومات لینی ہے تو وہ لیڈی ہیلتھ ورکر کی خدمات سر لیتی ہیں، کیونکہ ان کے بغیر فیلڈ تک ممکن ہی نہیں، رسائی ممکن نہیں ہے نا۔ تاہم اپنے علاقوں سے باہر کام کرنا ان کی جان خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ ہمارا جو بیسک کام ہے نا وہ پرائمری ہیلتھ کیئر اور فیملی پلاننگ ہے، لیکن جب ہماری ڈیوٹیاں لگتی ہیں پولیو میں یا ادر کوئی جیسے آپ نے 2008 کا جو زلزلہ آیا تھا اس میں بھی ڈیوٹیاں لگی تھی، تو اس میں پھر ہمیں اپنے علاقے سے دور باہر بھی بھیجا جاتا ہے نا، تو اس میں ظاہر سیکیورٹی خدشات ہوتے ہیں، اور ہماری اس میں لیڈی ہیلتھ ورکرز بھی ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئی ہیں، جو یہاں پر اتحاد ٹاؤن میں ہوئی ہیں، لانڈی میں ہوئی ہیں، KPK میں ہوئی ہیں، تو ظاہر خطرات تو تھے۔ باوجود اس کے کہ یہ خواتین ایک اہم اور پرخطر کام کر رہی ہیں، ان کو ان کی خدمات کے لیے معقول اور بروقت معاوضہ نہیں دیا جاتا۔ دیکھیں 1995 سے ہم ایز اے کانٹریکٹ امپلائی کام کر رہے تھے، پھر ہم نے کورٹ میں کیس کیا، احتجاج دھرنے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا، اور جولائی 2012 سے ہم ریگولر ہوئے، ٹھیک ہے، جولائی 2012 سے لے کر اب تک
گورنمنٹ نے ہمیں ریگولر تو کر دیا پیپر ورک میں، کورٹ میں تو جمع کروا دی، لیکن ہماری آئی ڈیز اوپن نہیں کی گئی تھی جو اس سال اوپن ہوئی ہیں. ابھی بھی کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں رہتی ہیں. تو ظاہر ہے جب آئی ڈیز اوپن نہیں ہوئی تو اے جی سندھ کے تھرو پیمنٹ آتی ہے نا ہماری. اب تو جن کی آئی ڈیز اوپن ہو گئی تھی جیسے جیسے اوپن ہوتی گئی ان کی تنخواہیں آتی گئیں، لیکن جن کی آئی ڈیز ابھی اوپن نہیں ہیں تو ان کو تنخواہیں ابھی تک نہیں دی گئی. اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کچھ ہماری لڑکیاں ایسی ہیں جو ریٹائر ہو چکی ہیں، ان کو کوئی بینیفٹ نہیں دیا گیا. کچھ ایسی ہیں جو ڈیتھ ہو گئی ہیں، ان کو کوئی بینیفٹ نہیں دیا گیا، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر تھا کہ ریٹائر جو ہوئی ہیں ان کو بھی بینیفٹ دیا جائے. اور 1,05,086 جو ریگولر ہوئے ہیں نا ان تمام کو تمام بینیفٹ دیے جائیں. تو یہ ایک سراسر زیادتی ہے، ناانصافی ہے. اس کے لیے ابھی ہم نے دوبارہ کیس کیا ہے. اس کی 1 جولائی 2019 میں ابھی ہیئرنگ تھی اور اب گورنمنٹ کو نوٹسز جاری ہو چکے ہیں. ابھی 2018 میں کیس جو فائنل ہوا تھا اس میں یہ ہوا تھا کہ ان کا سروس اسٹرکچر بنایا جائے اور ان کے بقایا جات ان کو دیے جائیں. تو 2.5 لاکھ شاید وہ فی ورکر کے تھے وہ دے دیے گئے، لیکن جو ریٹائر ہوئے اور جن کی ڈیتھ ہوئی ان کو ابھی تک نہیں دیے گئے. اور دوسرا یہ ہے کہ سروس اسٹرکچر پر جو انہوں نے گورنمنٹ نے جمع کروایا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ بشرا آرائی اور ہم سب کو قبول نہیں ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے اوپر تو شو کر دیا ہے کہ لینتھ آف سروس، لیکن اندر جب پڑھتے ہیں تو وہ لینتھ آف سروس پر نہیں بنایا گیا نا. ظاہر ہے 1971 کا جو آئین ہے اس کے حوالے سے ہم جب مزدور لیبر تسلیم کیے گئے تو ہم وہی شرائط ہم پر لاگو ہوتی ہیں نا. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمیں لینتھ آف سروس پر سروس اسٹرکچر بنا کر دے، تاکہ اور ہماری جو پرانی سروس ہے وہ کاؤنٹ کی جائے نا، تاکہ ہمیں بھی ترقی کا حق ہے. جب محکمہ ہیلتھ کو ہم چلا رہے ہیں، کوئی بھی کام ہمارے بغیر ممکن نہیں، تو ہمیں یہ تمام بینیفٹ دیے جائیں جو ہمارا حق ہے. ایک طرف تو لیڈی ہیلتھ ورکرز کو ان کی تنخواہیں بر وقت نہیں ملتی، تو دوسری طرف فرحت اور سلمہ جیسی بہت سی ہیلتھ ورکرز کو ادویات بھی اپنی جیبوں سے خریدنی پڑتی ہیں. ابھی 4 مہینے سے تو ہمیں دوائی نہیں ملی، لیکن جب ملتی ہیں تو ہم سب کو علاقے میں جس کو جہاں ضرورت ہوتی ہے ہم پہنچاتے ہیں. ہر مہینے ملتی ہیں، لیکن کبھی شارٹ ہو جاتی ہیں تو 2 مہینے بعد، 4 مہینے بعد جب آتی ہیں تو ہمیں ملتی ہیں ہے نا. ہم خود چاہتے ہیں کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ این جی او والے یہ جو بھی ہمارے ساتھ ہیلپ کر سکتے ہیں، ہماری جو بقایا جاتے ہیں وہ بھی ہمیں ملیں گے، جو سیلریاں باقی ہیں اور ہماری جو فیسلٹیز ہمیں ملنی چاہیے وہ ہمیں دلائیں نا، تاکہ ہم اور اچھا بہتر کام کر سکیں. ہم چاہتے ہیں ہماری اور بھی ٹریننگ ہو تاکہ ہم کام کو اور بہتر سے بہتر کریں. اپنے کام کو ہم اچھا کرنا چاہتے ہیں اور ہم نے بہت کام کیا اپنی علاقے میں. ماتِ زچہ میں ہم بہت کمی لائے، ورنہ پہلے اسپتال جانے کی تو کوئی زحمت ہی نہیں کرتا تھا. اب ہم ان کو اس طرح ڈراتے بھی ہیں کہ دیکھو مرکز صحت میں چیک اپ کراؤ اور آپ لازمی ڈیلیوری وہاں کراؤ. تو بہت ساری خواتین اس طرف آئی، نہیں تو ہمارے تو یہاں گھروں میں ہی کیسز ہوتے تھے. لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام کا بنیادی مقصد بنیادی طبی سہولیات کی فراہمی اور غربت کم کرنا ہے، لیکن فرحت اور سلمہ جیسی لیڈی ہیلتھ ورکرز اپنا کام اچھے انداز میں کیسے کر سکتی ہیں جبکہ حکومت ہی اپنی ذمہ داریاں ٹھیک طرح سے نہیں نبھا رہی؟ میرے علاقے میں 2-3 بندوں نے جب مجھے یہ کہا نا کہ آپ لوگ پیغمبروں والا کام کرتے ہو، تو یقین کریں کہ بس ساری تھکن اور ساری جو ہمارے اوپر جو ہمیں ٹینشن ہوتی ہے نا ساری ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں ہم ایک اچھا کام کریں، اس کا اجر ہمیں رب دے گا.